السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، میں ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک نئی سورت کی خوبیوں اور خصوصیات کے ساتھ بات کریں گے۔ سورۃ المائدہ کے بعد آج سورۃ الانعام، جو کہ قرآن پاک کی 6ٹھی سورت ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ الانعام میں بنیادی طور پر جانوروں کے حلال اور حرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ اگر ہم الانعام کے لفظی معنی کے بارے میں جانیں تو اس کا مطلب ہے 4 پاؤں والے جانور۔ لیکن اس سورت کی تفصیل کو ڈسکس کرنے سے پہلے مکی اور مدنی سورتوں کے فرق کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ مکی صورتوں اور مدنی صورتوں میں بہت زیادہ فرق ہے، ان کی شان نزول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل نازل ہوئی تھی، اور وہ ایک زمانہ جاہلیت کا دور تھا، جد و جہد کا جو دور تھا، سختیاں جھیلنے، مصیبتیں اور تکالیف برداشت کرنے کا دور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جو صورتیں نازل فرمائیں ان میں دعوت حق دینے اور شرک اور توحید کے فرق کے بارے میں بتانے، اس طرح بھی بتایا کہ شرک باطل ہے، اور توحید کے فضائل و برکات کا ذکر کیا گیا کہ انسان اس کو قبول کرنے کی طرف راغب ہوں۔ زمانہ جاہلیت کی رسومات کی بھی تردید کی گئی کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمانوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنے کی بارے میں ہدایت کی گئی۔ اس دور میں توحید کا پیغام دینا چھپ کر تھا، اور اسی دور میں مخالفت اور ظلم و ستم کا بھی آغاز ہوا تھا۔ اسی دور میں سیدہ خدیجہ، جو کہ زوجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور حضرت ابو طالب، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا بھی انتقال اسی دور میں ہوا تھا، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت بھی مل گئی تھی۔ اسی دور میں خاندان نبوی کو، مسلمانوں کو شیب ابی طالب گھاٹی میں محصور بھی ہونا پڑا۔ آپ نے یہاں تک کہ مکہ میں پیغام حق پہنچانے کے لیے طائف کا سفر بھی کیا، اور کفار اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ اسی وجہ سے مدنی دور کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے انصار مدینہ کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے مدینہ منورہ کو ایک مضبوط اور مستحکم بنیاد بنا دیا۔ اگر ہم مدنی دور کا ذکر کریں تو وہ ایک آسان دور ہے بنسبت مکی دور کے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سورۃ الانعام کی تفصیل کی طرف، کہ یہ سورت نزول کے وقت ایسے تھی کہ مکہ میں
جب اس سورت کا نزول کا وقت ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پہ سوار تھے اور حضرت اسماء بنت یزید اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے تھیں۔ نزول وحی کے بوجھ سے اونٹنی کی ہڈیاں چٹک رہی تھیں اور یہ سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات اس کو لکھوا دیا تھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس سورت کے مضامین کی طرف۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جب مسلمان مکی دور میں تمام اذیتوں اور تکلیف کو برداشت کر رہے تھے اور کوئی بھی موقع مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دینے سے باز نہیں آنے دیتے تھے، تو اسی کے نتیجے میں مدینہ کے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ انہیں دین اسلام کی صورت میں ایک سبیل نظر آئی کہ ہم نے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا ہے اور شرک کے تاریک اثرات سے بچنا ہے۔ تو اس صورت میں مسلمانوں کو آخرت کی عظمت اور سابقہ اقوام کے احوال کا ذکر کر کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح دور جاہلیت کی تمام معاشرتی برائیوں سے بھی روکا گیا ہے۔ اس صورت کے آخری حصے میں تمام مشرکانہ رسوم کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور مختلف چیزیں جیسے نبیوں ولیوں کے نام سے نظر منت وغیرہ ماننا، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کی نظر اتارنا، اولاد کو بتوں کے نام پر قربان کرنا، اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل کر دینا، ناپ تول میں کمی کرنا، عدل و انصاف سے گریز کرنا، ان سب باتوں سے منع کیا گیا اور معاشرتی زندگی میں وعدے کو پورا کرنا، عدل و انصاف اور ایمان کے اجر و ثواب کی عظمت بتائی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو میں نے سیدھا راستہ بتایا ہے اسی کی پیروی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحیح راستے سے بھٹک کر تم لوگ کئی گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ۔